الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن قرآن مجید کی تفسیر سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو۔ اس عمل کی نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہو۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہے کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ سوداگری ہوگی، اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی شے مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں، انبیاء پر ایمان کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ وہی فرشتے کی صورت میں آتی ہے جو انبیاء پر نازل ہوتی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل جاتا ہے، کوئی دوسری طرف کو نکل جاتا ہے۔ اس گمراہی سے بچنے کے لیے اس کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ ہے اسوہ حسنہ، جس میں تمام چیزیں معتدل ہیں۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معیار سمجھیں گے۔ جو شے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور نہ اس سے کم ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کی پیروی کرے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے لیے علی اور غم۔ علی حبہ میں ضمیر متصل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مال کے لیے ہے۔ مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اگر یہ نہیں تو نیکی کا وجود نہیں۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں شفقت نہ ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب وہ عہد کر لیتے ہیں۔ انسان نے سب سے پہلا عہد اپنے پروردگار سے کیا جو عہد الالست کہلاتا ہے، پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ شادی بھی ہو، شوہر بیوی کے مابین ایک سماجی معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والوں کے لیے فقر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہ نیکی بدمت کے بخشوؤں کی نیکی سے مختلف ہے۔ یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے
وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ۔ جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ تو خود بھی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس راہ میں صحابہ کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، جانیں دینی پڑی۔ اسلام کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ جزاک اللہ۔